بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اولیاء کرام قدس اللہ سر العزیز کے حالات و واقعات دیکھیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنا کردار پیش کیا، زبانی تبلیغ نہیں کی۔ جس طرح ہمارے علماء کرام ہیں زبانی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن جب لوگ ان کا کردار دیکھتے ہیں تو پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اولیاء کرام اور علماء کرام کی تبلیغ میں یہی فرق ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے پہلے اپنا کردار پیش کیا، تو اس کردار سے جب لوگ متاثر ہوتے ہیں تو پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، ہدایت قبول کر لیتے ہیں، اور ان سے اولیاء کرام سے پھر بیعت ہو جاتے ہیں، نور ایمان حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سب سے پہلی جو دعوت دی، جس میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، تو اس میں تمام خاندان والوں کو بلایا اور دودھ پلایا، ان کو دودھ کی دعوت دی سب کو، اور پھر ان سے یہی کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ مان جائیں گے؟ تو سب نے کہا کہ بالکل، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، آپ صادق اور امین ہیں، تو بالکل آ رہا ہوگا لشکر۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اسی طرح بالکل یہ بھی سچ ہے، حقیقت ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جس طرح میں نے ساری زندگی کبھی آپ نے میرا جھوٹ نہیں دیکھا نہ سنا، تو یہ بھی اسی طرح سچ ہے۔ تو پھر اب دیکھیں ان کی زبان سے آپ نے اپنا کردار ثابت کروایا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ آپ کا کہ ایک مائی جو ہے وہ ابو جہل وغیرہ کی باتیں سن کر متنفر ہو کر شہر چھوڑ کر جا رہی ہے، تو اس نے سنا ہوا تھا ابو جہل وغیرہ سے سرکار کے متعلق آپ کی مخالفت میں کہ وہ جادو کرتے ہیں اور اپنا بنا لیتے ہیں، اور اس طرح کی کئی خرافات انہوں نے بیان کی ہوئی تھی۔ تو وہ مائی اس ڈر سے شہر چھوڑ کر، مکہ شریف چھوڑ کر کسی بستی میں جا رہی تھی، اور سامان اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، گلی میں پریشان کھڑی ہے۔ تو سرکار تشریف لے آئے، وہ آپ کو جانتی بھی نہیں تھی، اس نے دیکھا ہوا ہی نہیں تھا آپ کو۔ تو آپ نے پوچھا مائی کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، یہاں سنا ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اور بھی آپ کی مخالفت میں بہت باتیں کی، تو اس کے ڈر سے میں شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اب میرا سامان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ کا سامان اٹھا کر وہاں پہنچا دیتا ہوں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں۔ تو آپ سامان اٹھا کر مائی کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اور مائی آگے آگے چلتی جا رہی ہے اور آپ کی مخالفت بھی کرتی جا رہی ہے، اور آپ کو برا بھلا کہتی جا رہی ہے۔ تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، جی جی کرتے آپ کے اس کے پیچھے آپ چلتے گئے۔ تو جب اس کا گھر آ گیا، اس کی بستی آ گئی، تو آپ نے سامان پکڑایا، اور جب واپس ہونے لگے تو مائی نے کہا کہ بیٹا آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ تو آپ نے فرمایا مائی میں وہی ہوں جس کو آپ جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی آ رہی تھی، وہی میں ہی وہ جادوگر ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا، اگر آپ وہ ہیں تو پہلے مجھے بھی اور میرے خاندان کو بھی مسلمان کریں اور پھر واپس جائیں۔ اب دیکھیں راستے میں آپ نے نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے، نہ کوئی تبلیغ کی ہے، اپنا کردار پیش کیا ہے، اور کردار کو دیکھ کر کتنا آپ نے صبر کیا کہ اس کی ناجائز اور غلط باتوں کا جواب نہیں دیا، ٹھیک ٹھیک کہتے گئے، جیسے بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بلیا لوکی کافر کافر کہندے تو آہو آہو آخ۔ تو اس طرح ابھی وہ جو کہتی گئی آپ سنتے گئے اور ہاں جی کرتے گئے، اس کا دیکھیں اس پر کتنا اثر ہوا۔
آپ کے کردار کا کتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئی اور سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جرنیل تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، تو ایک علاقہ فتح ہوا تو اس کا وہ بادشاہ جو تھا وہ شکست کھا کر بھاگ گیا۔ خالد بن ولید کو فتح نصیب ہوئی تو آپ نے اس علاقے میں کافی دن رہے کہ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ دوبارہ نہ آ جائے، تو وہ نہیں آیا تو انہوں نے لوگوں سے پھر کہا کہ بھئی اگر آپ مسلمان ہو جاؤ تو پھر کوئی ٹیکس نہیں، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو تمہارا بادشاہ ہمارے ساتھ لڑا ہے، آپ لڑے ہیں تو پھر اس کا آپ ٹیکس دیں گے اور پھر آگے ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے جیسے حکومت حفاظت کرتی ہے۔ تو انہوں نے ٹیکس دے دیا، سارے علاقے والوں نے ٹیکس ادا کر دیا۔ تو لشکر ابھی وہیں تھا، خالد بن ولید لشکر سمیت ابھی اسی علاقے میں ہی تھے، تو وہ بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ سے مدد لے کر واپس حملہ آور ہو گیا۔ جب اس کی خبر آ گئی کہ وہ آ گیا ہے، پہنچ گیا ہے، تو خالد بن ولید نے اسے جنگ کرنے سے پہلے سب اس علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کا ٹیکس جو تھا وہ واپس کر دیا کہ بھئی اب پتہ نہیں ہمیں فتح ہوتی ہے یا اس بادشاہ کو فتح ہوتی ہے، ہم آپ کی حفاظت ابھی نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کا ٹیکس جو ہے وہ واپس کرتے ہیں، اگر کامیاب ہو گئے تو پھر دیکھا جائے گا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ٹیکس آپ نے واپس کر دیا اور پھر اس بادشاہ سے جنگ ہوئی تو وہ مارا گیا، شکست ہو گئی، باقی کو اس کے سپاہی بھاگ گئے، تو آپ دوبارہ پھر لوگوں کے پاس آئے کہ بھئی ہمیں فتح ہو گئی ہے، اب ہم پھر آپ کی حفاظت کریں گے، ہماری حکومت ہوگی یہاں۔ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے کوئی تبلیغ نہیں کی، ان کو کیا کیا، اپنا کردار پیش کیا کہ مسلمان قوم اسلام کتنا انصاف پسند ہے کہ اگر حفاظت کر سکتے تھے تو ٹیکس لیا، جب یہ خطرہ ہو گیا کہ شاید ہو سکتا ہے ہمیں شکست ہو جائے اور ہم ان کی کیا حفاظت کر سکیں گے، تو ٹیکس واپس کر دیا۔ اس اخلاق کو دیکھ کر وہ سارا علاقہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح محمد بن قاسم کا واقعہ ہے کہ جب اس نے سندھ پہ حملہ کیا، کامیاب ہو گیا، راجہ داہر جو تھا وہ مارا گیا اور ملتان تک آپ نے علاقہ فتح کر لیا، تو پیچھے سے پھر آرڈر آ گیا کیونکہ پہلا خلیفہ فوت ہو گیا تھا، دوسرا جو بادشاہ بنا سلمان اموی جو تھا، تو اس نے آپ کو واپسی کا آرڈر بھیج دیا کہ واپس آؤ۔ تو جب محمد بن قاسم یہاں سے جانے لگا سندھ سے تو یہ لوگ رو رہے تھے، انہوں نے اتنا اچھا ان سے سلوک کیا تھا، تو وہ سارے لوگ کہتے تھے یہ دیوتا ہے، کیونکہ وہ ہندو تھے پہلے سارے، تو وہ کہتے تھے یہ تو دیوتا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے واپس۔ اور کتنے لوگ آپ کے اس اخلاق سے، جو آپ نے ان سے برتاؤ کیا تھا، جو کچھ وقت یہاں رہے تھے، تو کتنے لوگ وہاں مسلمان ہو گئے، اور جو نہیں مسلمان ہوئے تھے وہ بھی آپ کو دیوتا کہتے تھے۔ تو اس طرح بھائی سب لوگوں نے، بادشاہوں نے، جو مسلمان بادشاہ تھے اسلام کے پابند تھے، اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا، تلوار سے نہیں کیا، کردار سے کیا۔ اسی طرح بعد میں بزرگان دین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سر العزیز، ان کا ایک واقعہ ہے کہ اس علاقے میں، دہلی کے علاقے میں کوئی برہمن بہت امیر تھا، ہندو برہمن جو تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، بہت علاج معالجہ کرایا، سب حکیموں نے جو حکماں تھے اس وقت انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ خواجہ محبوب الہی قدس اللہ سر العزیز کے آستانہ عالیہ پر جائیں اور کچھ دن وہاں رہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی دعا برکت سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں تو پھر یہ مرض جو ہے جی آپ کا ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ تو وہ آ گئے، کافی سارے برہمن اس کے ساتھ آ گئے، تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور دھرم آپ کا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، لیکن ہمیں کسی نے ایسا بولا ہے تو ہم کچھ دن جو ہے وہ آپ کی درگاہ شریف میں رہیں گے،
اور ہم برہمن ہیں، تو آپ دیکھ لیں آپ ہمیں یہاں برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، رکھیں گے نہیں رکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بھی کوئی بات نہیں، آپ جتنا ٹائم آپ چاہتے ہیں رہیں، دعا بھی کریں گے آپ کے لیے۔ تو وہ رہ گئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ جانتے ہیں ہم گوشت نہیں کھاتے، تو ہمارے لیے لنگر کا جو بندوبست ہوگا تو وہ آپ گوشت کے بغیر کیا کریں۔ تو آپ نے اسی ٹائم آپ کے خانسامہ جو تھے، بورچی جو تھے، لنگر خانے کے انچارج، ان کو بلایا اور کہا بھی یہ آپ کے مہمان ہیں برہمن، تو یہ آپ کو پتہ ہے گوشت نہیں کھاتے، تو جتنے دن یہ یہاں رہیں تو آپ گوشت نہیں پکائیں گے لنگر میں، دال پکاؤ سبزی پکاؤ، ان سے پوچھ لیا کرنا بھئی جو یہ کھانا چاہتے ہیں وہ پکایا کریں۔ وہ کافی دن رہے، اللہ رسول کی مہربانی سے، خواجگان کی دعاؤں سے، خواجہ صاحب کے صدقے میں اس کو برہمن کو صحت ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر وہ اجازت لے کر خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کر کے واپس چلے گئے اپنے گھر کو۔ تو 2-3 دن کے بعد وہ سارے برہمن جو تھے اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھی دوبارہ تشریف لے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضور ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھئی کس بات سے آپ اتنا متاثر ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کا اخلاق دیکھا ہے، آپ کا کردار دیکھا کہ ہماری خاطر آپ لوگوں نے اتنے دن گوشت کھانا ترک کر دیا، لنگر میں گوشت نہیں پکایا، آپ نے ہمارے دھرم کا کتنا خیال رکھا کہ بھئی یہ گوشت نہیں کھاتے تو اتنے دن خود بھی نہیں کھاؤ، یہ جتنے دن رہیں گے۔ تو ہم اس آپ کے کردار سے بہت متاثر ہوئے ہیں کہ اصلی دین تو یہی ہے جو خواجہ صاحب بیان فرماتے ہیں۔ تو ہم سب مسلمان ہوتے ہیں کہ ہمارے دھرم کا آپ نے اتنا خیال رکھا، تو آپ کا دین کتنا سچا ہے، تو اس کا تو آپ کتنا خیال رکھتے ہوں گے، کتنے پابند ہوں گے اس کے، تو ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے ایک دن بھی ان کو اسلام کی تبلیغ نہیں کی، قرآن پڑھ کر نہیں سنایا، ان کو بس کھانا دیتے رہے، ان کے آرام کا خیال رکھا اور ان کی جو سہولیات تھی سب ان کو میسر رہیں۔ اس سے آپ کے کردار سے، اخلاق سے متاثر ہو کر وہ سارے کا سارا قبیلہ اور ان کے برہمنوں کے کتنے ماننے والے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا طریقہ تو یہی تھا کہ بھائی پہلے اپنا کردار پیش کرو، اگر کردار سے لوگ متاثر ہو گئے تو پھر تبلیغ کامیاب ہوگی، لوگ آپ کا دین قبول کریں گے، دین اسلام قبول کریں گے۔ اگر علماء کی طرح زبان سے تبلیغ کریں گے، کردار آپ کا اس کے خلاف ہوگا، جیسے علامہ صاحب کہتے ہیں دین ملا فساد فی سبیل اللہ، فساد ہی فساد ہے، فرقے جس طرح ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، کوئی کسی کی مسجد میں بم پھینک دیتا ہے، دوسرا ان کے امام بارگاہ میں بم پھینک دیتا ہے، کوئی شیعوں کو قتل کر رہا ہے تو شیعہ دیوبندیوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ سپاہ صحابہ بن رہے ہیں، دوسرے سپاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن رہے ہیں، کوئی اہل حدیث بن رہا ہے، سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جان کے دشمن، ایک دوسرے سے مخالفت۔ تو بھائی اس کردار کو دیکھ کر تو ساری دنیا نفرت کرتی ہے کہ کیا یہ دین اسلام ہے، یہ تو پھر دہشت گردی کا دین ہے۔ تو بھائی انہوں نے اسلام کو بدنام کر دیا کیونکہ ان کا کردار جو تھا وہ نہ نبیوں کے مطابق تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق، نہ صحابہ کرام کے، اور نہ ہی اولیاء کرام کے مطابق ہے۔ شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے۔ اس لیے علماء کی تبلیغ نے اسلام کو دہشت گرد دین بنا دیا۔ کیوں؟ ان کے کردار بزرگوں کے مطابق نہیں، ان کے اخلاق بزرگوں کے مطابق نہیں، بدتمیزی سے بولتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، ان کو بولنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں۔ جس طرح دیکھیں بزرگوں نے تو، نبیوں نے تو پتھر کھا کر بھی دعائیں دی ہیں کہ تمہارا بھلا ہو۔ جس طرح بابا فرید صاحب فرماتے ہیں
کہ برے بندے نوں میں ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਾ ਕੋਈ। ਆਪਣੇ अंदर ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ मैं ਜਿਹਾ बुरा ना कोई। भाई दूसरों को सबको अपने से अच्छा समझो और अपना किरदार पेश करो, तो अगर दूसरे खुद मुतासर होंगे तो वो खुद अपनी इस्लाह करेंगे कि भाई ये अपने आप को जो बुरा कहते हैं, इनके अखलाक इनका किरदार हमसे अच्छा है, तो वो खुद मुतासर होंगे। अगर खुद ही कहो कि बस हम आला हैं बाकी सब काफिर हैं, तो भाई इस तरह तो फिर तबलीग नहीं होती, लोग मुतनफ़र होते हैं। तो बुज़ुर्गान दीन की तालीम यही थी कि अपने से सब को अच्छा समझो, सब हमसे अच्छे हैं। तो फिर आपका किरदार हर किसी की खिदमत करो, अपना किरदार पेश करो जो कि नबियों के मुताबिक हो, सहाबा कराम के मुताबिक हो। तो ऐसा किरदार पेश करेंगे तो लोग खुद मुतासर होंगे। अपने आप को बुरा कहेंगे तो लोग अपने आप को बुरा समझें। क्यों? कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे जैसा तो नेक ही कोई नहीं, नबियों की तालीम के ख़िलाफ़ है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ बारी ताला, जैसा तुझे पहचानने का हक़ था मैं पहचान नहीं सका। और बुल्ले शाह साहब भी यही कहते हैं कि लोग बुल्लिया तेनू काफिर काफिर कहंदे तू आहो आहो कहो। तो अपने अंदर देखना चाहिए भाई, अपने आप से सबको अच्छा समझेंगे और अपना किरदार जो है उसको संवारें अंबिया अलैहिस्सलाम के मुताबिक, सहाबा कराम के मुताबिक, औलिया कराम के मुताबिक अपने किरदार को संवार लें तो इंशाअल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। अल्लाह रसूल हज़रात के सदक़े में नबी अलैहिस्सलाम की तालीम को समझने की, कुरान व हदीस को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, औलिया कराम के तालीम को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।